اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میری ریکارڈنگ کیوں نہیں تھی؟ میری ریکارڈنگ کیوں نہیں تھی؟ میری ریکارڈنگ کیوں نہیں تھی؟ میری ریکارڈنگ کیوں نہیں تھی یہ بتاؤ. تو میری غلطی تھوڑی نا ہے، شرائط میں طے ہوا تھا ریکارڈنگ تمہیں دینی ہے، شرائط میں طے ہوا تھا، شرائط میں طے ہوا تھا ریکارڈنگ تمہیں دینی ہے. یار میں نے خود ریکارڈنگ نہیں کی، میرے پاس ریکارڈنگ نہیں کی تو تم بھائی شرائط میں تو طے ہوا تھا نا کہ تمہیں ریکارڈنگ کرنی ہے. کوئی شرائط پہ طے ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہو یار. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب جو ہے ہم نے مناظرہ اسٹارٹ کیا تھا تب میں نے تمہیں کہا تھا ریکارڈنگ دینی ہے تمہیں. یار مجھے لڑکوں کو میں نے بولا میں یار نہ کو میں ڈینائی کرتا ہوں. لڑکوں کو کہا پھر یہ مان لو کہ لڑکوں کے یہاں تمہاری عزت ہی نہیں ہے، تمہاری عزت ہی نہیں کرتے لڑکے. بھائی تو ہے کون کون بندہ چاہے گا یار یہ پتہ ہے اس کو آج مجھے لگتا ہے آج اس کی دلائی کا مزید ارادہ ہے، مزید ارادہ ہے. ابے دلائی تو جس کی ہوئی ہے نا، دلائی جس کی ہوئی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کر لی ہے نہیں ریکارڈ نہیں، ہاں میں ریکارڈنگ ملے گی. چل شہادت زارہ پہ بات نہیں. تو مجھے یہ بتا میری ریکارڈنگ کیوں نہیں دے رہا؟ میں ابھی بات کروں گا جو ٹاپک تو کہے گا ریکارڈنگ لا کے دینے. ابے میرے پاس نہیں ہے، تو قسم اٹھوا لے میرے پاس کیوں نہیں ہے قسم اٹھوا لوں بھائی؟ شرائط تم نے طے کی یا مان لو تمہارے عزت ہی نہیں. یار یہ کیا یار یہ کیوں، یار یہ کیوں عجیب باتیں کروا لو ان سے یتیم. ہاں تو میں مجھے ریکارڈنگ کی بات کرنی تھی کہ تم کیوں نہیں دے رہے ریکارڈنگ. پرسنل یہ دیکھ رہے یہ خس رہا ہے، خس رہا ہے اس کی ایسی کی تیسی. چلو ابو یوسف کو انٹری دے. نہیں دینا یہ آ گیا ہے نا سلمان، اس کا بیگ سلمان. ڈر گیا یار بھائی ایڈ کر بھائی ایڈ کر تم ایڈ کر ڈر گیا. تیرے بچوں سے ڈریں گے ہم. نہیں تو مجھے یہ بتا میری ریکارڈنگ کیوں نہیں دے رہا تو؟ یار میرے پاس واللہ کے ریکارڈنگ نہیں ہے. تو میری غلطی تھوڑی نا ہے ریکارڈنگ کا. میں نے بولا تھا تمہیں کہ ریکارڈنگ کرنی ہے تمہیں. میری غلطی ہوگی، اب بات شروع کرتے ہیں نا. چل کفر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کرے گا؟ ہاں ہاں کفر ائمہ علیہ السلام پہ صحیح ہے. شرائط طے کرو چلو. ائمہ علیہ السلام شرائط طے کرو چلو. خود کافر ہو کیسے ثابت کر؟ تو نے بولے ائمہ کا کفر اور پھر علیہ السلام. میں نے تجھے کہا ہے کہ کفر پہ بات کرتے ہیں، تو آ کیوں نہیں رہا؟ تو میں اسی پہ تو آیا ہوں. تو چل بات کر، چلو ثابت کرو چلو. ابھی میں کیونکہ دعویٰ میرا ہے. سب سے پہلی بات کہ تو ریکارڈنگ نہیں کاٹے گا، یہ اس کی گواہی دے دے تو. واللہ باللہ سمت اللہ کوئی ریکارڈنگ نہیں کاٹوں گا. ساری لگائے گا؟ اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ساری لگائے گا تو. ساری ریکارڈنگ صحیح ہے صحیح ابو یوسف کو انٹری دے نا. یہ آ تو گیا ہے، ایڈ تو کر دی ہے اس نے. نہیں تو کون ہے یہ مجھے اچھا جی سب سے پہلے آ گئی ہے، آ گیا ہے. پہلے یہ بتاؤ آ گیا ہے ابو یوسف؟ نہیں آیا. تو یہ کون ہے پھر؟ سعد کون ہے یہ؟ اپنا دوست ہے یار. میں زیادہ بندے رکھ ہی نہیں رہا. میں ابو جعفر. چلو کوئی مسئلہ نہیں. چلو ہونے دو. چلو اسٹارٹ کرو. یار یہ کوئی بھی مائک نہیں ہو، مائک کسی نے نہیں کھولنا یار. چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. چلو ہاں 5 ٹرنز رکھ لیتے ہیں ابھی، کیا کہتا ہے؟ یار 5 نہیں 50 رکھ یار. ہاں میرے پاس اتنا تیرا ٹائم نہیں ہے. چلو تم آ جاؤ کفر ایمان پہ بات کریں. دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اللہ نے ائمہ کو بنایا تھا امام کہ لوگوں کی ہدایت کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اماموں نے قرآن لوگوں سے چھپا کے، جو کہ اصلی قرآن تھا ہدایت، وہ لوگوں سے چھپا کے انہوں نے امت کو گمراہ کیا. انہوں نے اپنے جو قرآن مجید کے اندر ائمہ کے نام تھے، ولایت تھی، ائمہ کے فضائل تھے، منافقین کے نام تھے، وہ والا قرآن چھپا کے امت کو گمراہ کیا. اللہ کہتا ہے جو ہماری ہدایت کو چھپاتا ہے، قرآن مجید میں واضح آیت ہے، جو ہماری ہدایت کو، ہماری نازل کردہ ہدایت کو چھپائے، اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. ٹھیک ہے، تو ائمہ بزبان اللہ کے ملعون تھے.
دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ کے جو دعوے تھے وہ کہتے تھے اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی اور ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ اور ائمہ کے جو دعوے تھے وہ نبوت کے دعوے تھے۔ شیخ مفید اور اسی طریقے سے ائمہ کی روایات اور تمام کی تمام یہ بتاتی ہے کہ امامت اور نبوت کے اندر کوئی بھی فرق نہیں، ٹھیک ہے؟ امام کو نبی بولو، نبی کو امام بولو، کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا امام جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر تھے، ٹھیک ہے؟ اور نبوت کے دعوے دار جو خود کو محمد کہتے تھے، لہٰذا امام ختم نبوت کے منکر ہونے کی بنیاد پہ وہ کافر تھے، اور قرآن چھپانے کی بنیاد پہ وہ ملعون تھے۔ با عقیدہ شیعہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعہ کتابوں کے مطابق یہ سارے عقائد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پہلے امام صاحب نے اپنی بیوی کو جان بوجھ کے مروایا، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مروایا۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ تم نے اپنی اور اپنی اہل بیت اور اپنے شیعوں کی جان بچانی ہے، جبکہ مولا علی نے اپنی بیوی کی جان بھی نہیں بچائی۔ اللہ کے نبی کے حکم کی سری نافرمانی کرتے ہوئے وہ اسلام سے اور ایمان سے خارج ٹھہرے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کو تو آپ کی ٹرن شروع ہوتی ہے۔ چلو اب چلو چلو، اچھا یہ کافی بندے ہو گئے، ہمارے تو صرف ایک بندہ ہے، تو ایک کو رکھو، باقی کو تو 5 بندے اور اپنے بھی لے آ یار، ہمیں کیا چلو کیا؟ یار، 5 تم بندے کیلا کیوں کھا جاتے ہو؟ کیلا نہ کھایا کسی کرو۔ آئی ڈی سے ہو، کسی آئی ڈی سے انٹری نہیں دے رہے دادا۔ اچھا، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ابو یوسف ہے۔ چلو کوئی نہیں جی، تو ضرور یہ ابو ٹرن رکھ سعید لینا، ابھی انہوں نے پتہ نہیں 3 منٹ بکواس کی ہے، صحیح ہے؟ دیکھو یہ بکواس والے نہ کرو، دیکھو لگا یار، دیں آپ ملعون بول سکتے ہو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیاؤز باللہ تعالیٰ علیہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے تو قرآن کی آیت قرآن، چلو ہم قرآن کی آیت تم جواب دیتے ہیں، چلو رکو، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ مجھے لگا کہ یہ جو ہے کوئی نئے آرگیومنٹس لائے گا، مگر یہ بندہ جو ہے ہی جاہل، صحیح ہے، کیونکہ اس کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، ایک ہی چیز جو ہے بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس نے پہلی بات کہی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت چھپائی ہے۔ میں دوبارہ وہی بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ تفسیر کیوں نہیں دکھاتے اس کی تفسیر میں کچھ الگ لکھا ہے اور تم الگ پیش کر رہے ہو، تم اپنی طرف سے جو ہے تفسیر بالرائے کر رہے ہو۔ تفسیر بالرائے ہمارے یہاں نہیں ہے، اپنی طرف سے جو ہے تفسیر کرنا۔ رہی بات امام القائم کی، تو جیسے یہ قرآن کو جو ہے تمہارے، اب میں نام نہیں لوں گا پھر تم افینڈ ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں نے جو ہے اس کو جلایا، صحیح ہے، اور اس میں سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام تھے وہ نکالے، صحیح، یہ ہمارے پاس نیریشن ہے، میں تمہیں بھیج دوں گا، تمہیں چاہیے میں بھیج دوں گا تمہیں، صحیح، یہ ہمارے پاس نیریشن ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ادھر موجود تھے، وہ جو ہے نکال دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں بھی یہ جو ہے نام ہٹائے جائیں۔ اب اس میں جو ہے، اب یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں پھر جو ہے ہدایت نہیں ہے، اس میں بھی ہدایت ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے کہ اس میں ہدایت موجود ہے؟ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، مگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قرآن پیش بھی کیا تھا، مگر آپ کے جو ہے صحابہ نے، خلیفہ ثانی نے کہا کہ ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم بن قیس کی روایت ہے، میں ابھی کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ رہی بات دوسری، انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی بیوی کی جان نہیں بچائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اب اگر تم نے کوئی بھی گناہ کر لیا یا کوئی بھی ایسی جو ہے وہ چیز کر لی، تو وہ کیا اللہ کے اوپر آئے گا؟ کہ بھائی اگر فور ایگزامپل تم نے جو ہے ماسٹربیشن کر لی، تو کیا وہ اللہ کے اوپر آئے گا؟ لیاؤز باللہ تعالیٰ علیہ، نہیں۔ تو ویسے ہی ہر چیز ایک قدرت کے ساتھ ہوتی ہے، صحیح ہے، تو قدرت مطلب ایک نظام کے ساتھ چلتی ہے، تو وہ ایک نظام کے ساتھ چلا تھا، اس وجہ سے باقی حکم تو ملا گیا تھا، صحیح ہے، تقیہ کا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تقیہ تو کیا تھا، جو ہے وہ بیعت کر لی تھی، باقی یہ ایک نظام چلتا تھا، اس نظام کے حساب سے چلتا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات تم نے کہی ہے، اب وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ تم دوبارہ جو ہے اگر دوہرا دو اس کا مجھے۔ ختم نبوت کی بات تو کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ختم نبوت کا انکار۔ ہاں ہاں صحیح ہے، مائک بند کرو، مائک بند کرو۔ اس نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد اور آخرنا محمد سے جو ہے نبوت جو ہے امام کی ثابت ہوتی ہے، لیاؤز باللہ تعالیٰ سے، یہ اپنی طرف سے جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں،
یہ جو ہے ساری چیزیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اور بھائی مجھے لفظ دکھاؤ تم کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ہم بھی نبی ہیں. محمد کہا ہے، صرف محمد کا لفظ کہا ہے کہ میں بھی محمد ہوں، وہ بھی محمد ہے، وہ بھی محمد ہے. تم مجھے لفظ دکھاؤ کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں. اب تم ایک چیز دکھاؤ گے جو تم نے حیدر کو بھی دکھائی تھی. تم لاؤ شاباز، وہ بھی اس کا جو ہے رد نکالتے ہیں. اپنی طرف سے جو ہے تم تفسیر کر لیتے ہو، اپنی طرف سے تم چیزوں کو جو ہے ملا لیتے ہو. بھائی نبی کا لفظ دکھانا ہے، پھر جو ہے تمہیں، پھر ہم ثابت بھائی مان لیں گے ہم کہ انہوں نے نبی کہا تھا، مگر تم ثابت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پاس علم کا ہے. تم بھونگیاں مارنے آتے ہو ادھر. تمہارے پاس علم ہو تو ایک جب بندے کا مناظرہ ہوتا ہے وہ تم ریکارڈنگ کاٹ کاٹ کے لگا دیتے ہو، اور تمہیں آتا کیا؟ صحیح ہے، تو میری ٹرن ختم ہوتی ہے. اور بھائی ابو جعفر اس کو یہ جو ہے نا جو باتیں کر رہے ہیں نا ٹیکس وغیرہ پہ، اس کو کک کر دو جو گالیاں دے رہے ہیں. ایک اور سوال بھی تھا نا، اس کا بھی جواب دے دو. کیا تھا؟ نبی اور امام میں فرق کیا؟ تو جیسا کہ میں نے ادھر روایت بھی دکھائی تھی اس دن. یار یہ کک کرو نا، پھر گالیاں ہو رہی ہیں. اور یہ کک کر دو ابو جعفر. گالی نہ دو ابو عباس، سمجھا کرو. گالی تو میں نے آپ کو اس دن الکافی کی ایک روایت بھی دکھائی تھی. میں ابھی آپ کو جو ہے دوبارہ دکھا دیتا ہوں. صحیح ہے کہ نبی، امام اور جو ہے رسول میں کیا فرق ہے. کہو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں تمہیں. لگاؤ وہ روایت لگاؤ. چلو میں لگاتا ہوں، مجھے 2 منٹ کا ٹائم دو، میں لگا دیتا ہوں. چلو یار نہ لگا. وہی ہے نا کہ امام جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا فرشتے کو، اور نبی جو ہے وہ فرشتے کو ہاں دیکھ چلو سکتا ہے. چلو. اور ہاں سنو ہاں لگاؤ لگاؤ گڈ. لگاؤ. تو اب تم رد کرو ہاں اس کا، دیکھتے ہیں. زبردست ہو گیا. مجھے پتہ ہے یہ تمہیں پتہ ہے یار، اصل یہ کتابیں ہم نے تو ہاں ٹیلی گرام سے اسکین آتے ہیں تمہارے پاس، فیس بک سے اسکینز آتے ہیں تمہارے پاس. ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب معلوم ہے. تو بھائی ابے چل چل، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. تم آگے لگو، آگے لگو تم. میوٹ کرو. بھائی دیکھیں جی، آپ سب نے ساتھیوں نے سنا، یہ میرے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں رہا. پہلے اعتراض میں نے کیا تھا، ائمہ نے ہدایت کو چھپایا. ٹھیک ہے، ائمہ نے ہدایت کو چھپایا. کیا کون سی ہدایت کو چھپایا بھائی؟ جس پہ 12 ائمہ کے نام تھے، یعنی ولایت کے قصے کہانیاں تھی. سوری ولایت کے قصے کا. اچھا، ائمہ نے منافقین کے نام پہ ان کے فادر اور ان کے دادا کو، ضرور فیضی دادا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مائک آن کرو. ہاں، گریٹ فادر. فادر اور گرینڈ فادر کے نام تھے. ائمہ نے کہا منافقین کے نام ان کے باپ اور ان کے دادا یعنی ڈیڈ اور ان کے گرینڈ فادر کے نام تھے، وہ بھی انہوں نے چھپائے امت سے. اور آج میں اور مرزا یہ اخباری اور سوری شیعہ سارے آپس پہ لڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 12 اماموں کے نام بتاؤ. ادھر ہیں تمہارے اماموں کو اللہ نے بنایا تو کہتے ہیں یہ آگے سے آ کے نا وہ روایتیں پیش کرتے. دیکھو جی ہماری کتاب اصول کافی میں یہ روایت ہے، سلیم میں یہ روایت ہے جی، فلانی کتاب ہے تو فلانی کتاب ہے. ہم کہتے ہو جاؤ تیری کتابیں پڑھیں کرو تیری کتابیں، ہمیں نہیں چاہیے ان کتابوں سے، اللہ کی کتاب سے. وہ نام چھپائے، ائمہ کے نام چھپائے، فضائل جس قرآن مجید میں تھے وہ چھپا دیا، منافقین کے ناموں کو چھپا دیا، وہ اماموں نے ہدایت چھپائی. ٹھیک ہے، یہ والی تو ہے نا. یہ تو آپ کو صحابہ کے مرہون منت ملی ہے نا، یہ تو صحابہ کی صدقہ ہے یار. یہ صحابہ کا صدقہ ہے جو تمہیں یہ والی ہدایت ملی ہے. کون سا تمہارے ماموں نے یہ والا قرآن دیے؟ ہاں، تمہارے ماموں نے گھریلو قرآن چلایا ہے، یعنی باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ. ہمارے یہاں نا ملوکیت کا سسٹم چلتا ہے نا، ملوکیت کا. باپ نے بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ صاحب کی ہے، باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کے بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، کرتے کرتے بعد میں ماں. ان شیعوں کو نجس العین سمجھے اماموں نے، نجس العین سمجھے. ان کو کتاب اللہ نہیں دی، کہا کہ یہ کتاب اللہ کو ٹچ کریں گے کتاب اللہ نجس ہو جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کو اتنا
جانی جانوروں سے بھی بدتر سمجھے. ان کو کتاب اللہ نہیں دی، ان کو جھوٹی قصے کہانیوں والی کیا کیا کتابیں دے دی تاکہ یہ کتابیں پڑھو اور تم یہاں پہ گزارا کرو. تو پہلی بات یہ ہے کہ اماموں نے ہدایت کو چھپایا. امام نے ان کو شیعوں کو بھی قرآن مجید نہیں دیا، اماموں نے سنیوں کو بھی قرآن مجید نہیں دیا. حضرت عمر فاروق پہ پیش کیا تھا نا، حضرت عمر فاروق ٹائمر ہو گیا، کب سے بول رہے ہو تم، اور کب بھائی سے بول رہے ٹائمر کے اندر ہو گیا، میں نے تمہیں بولا ٹائم ہو گیا، تو میوٹ کرو بھائی ساری بات. ٹائمر او بھائی کیا اپنی مرضی سے بات کرو گے؟ میں نے بھی وہ ایک اسپیسیفک ٹائم لیا ہے. ہاں تم بھی اپنی مرضی سے بات میں نے کرو، مرضی سے جب بات تک نہیں کی، نہ میں نے بولو. ٹائمر لگایا ہے. او بھائی ٹائمر اس کا دیکھو 5 منٹ کا ہے، چلو میں 2 منٹ ایکسٹرا دے دیتا ہوں. نہ 10 منٹ کا ٹائمر او ہے وہ 10 منٹ کا، وہ میں 10 کہاں طے ہوا 10 منٹ کا؟ عجیب اپنی طرف سے بولی جا رہے ہو تم. 5 منٹ کا ہوا. یار میں نے کتنے منٹ بات کی ہے؟ وہ اللہ کرے تیرے پاس دلائل ہی نہیں ہے نا. اچھا دلائل ہی نہیں ہے. اب دیکھو ان کی بونگیاں دلائل ہی نہیں ہے. صحیح ہے صحیح ہے. اوکے میوٹ کر. چلو آپ مختصر کرتے ہیں، یہ ساتھی میرے پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے. تو اماموں نے قرآن مجید ان سے چھپایا، امت مسلمہ سے چھپایا، ہدایت کو چھپایا. اللہ کہہ رہا ہے جو ہماری ہدایت کو چھپاتا ہے اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. باقی یہ جو ہدایت ہے، باقی یہ بھی ہدایت ہے، لیکن اماموں کی ولایت کو تو چھپا لیا. دوسری بات میں نے کہا امام اور نبی کے اندر فرق پتہ اس نے کہا امام فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا اور نبی جو ہے وہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ مسائل و درجات میں روایت موجود ہے. امام کہتے ہیں ہم کبھی کبھی فرشتے کی عزتوں کو دیکھ لیتے. ہائے 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 ہائے. امام نے دعوت نبوت کو کر لیا، وہ فرق بھی ختم کر کے آگے چلو جی. اس سے آگے امام خود کو کہتے ہیں محمد، ہم محمد ہیں کہتے ہو. اس سے کہاں پہ دعوی نبوت ثابت ہوتا ہے؟ بھائی دعوی نبوت نہیں، رسالت پہ ثابت ہوتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو محمد کا، ایک بندہ کہتے ہیں میں محمد جیسا ہوں، وہ تو ہوا مردود کافر. اور ایک بندہ یہ کہتے اس برات کو تم نے غسل دینے اس کے بعد اتنی بری بات کی. اچھا انہوں نے محمد کا لہذا کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی مرزا قادیانی نے خود کو کہا 2 دفعہ محمد نے پیدا ہونا تھا، ایک دفعہ مدینہ میں، دوسری دفعہ قادیان میں. جب امام کیا ہے جی معصوم اور مفترض ہوتا. ٹھیک ہے اماموں نے دعوی نبوت کے کوئی جواب نہیں دیا. ائمہ نے دعویٰ کیا منصوص من اللہ معصوم عن الخطا، ہمارے اوپر وہی آتی ہے فلانا فلانا. امام اور نبی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر دیا اور جو فرق بتایا وہ میں نے اڑا کے رکھ دیا. 2 چیزیں ہوگی. اور شیخ مفید اوائل المقالات کے اندر مجلسی نے اثبات الامامہ اس پہ یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ بھائی امام اور نبی کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے. اور جعفر صادق کی اپنی روایت موجود ہے، وہ انشاءاللہ میں ابھی لگاتا ہوں. امام جعفر صادق سے آگے ایک بندے نے پوچھا امام اور نبی میں فرق، وہ کہتے ہیں بس امام جو ہے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. زیادہ شادیاں امام نہیں کر سکتا، باقی تمام خصوصیات ائمہ والی نبیوں والی جو ہے نا وہ ائمہ کے اندر پائی جاتی ہے. لہذا یہاں سے بھی تمہاری کہانی ہوگی. 2 چیزیں، دونوں کا کوئی جواب. تیسری بات اللہ کے نبی نے وعدہ امام علی سے لیا تھا کہ میری اہل بیت کی حفاظت کرنی ہے. مولا علی نے نہیں کی بلکہ نفل نماز اچھا نفل نماز پڑھ رہے تھے یا کیا کر رہے تھے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کی. امام کہتا ہے کہ امام کو آنے والے حادثے کے بارے میں علم ہوتا ہے. وہ شخص تو امام ہی نہیں ہے جس کو آنے والے حادثے کے بارے میں علم نہ ہو، اس کے انجام کا پتہ نہ ہو. امام صاحب کو پتہ تھا یہ بندے آ رہے یہاں پہ حملہ کریں گے اور میری بیوی کو قتل کر لیں گے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ اس نے بیوی کی حفاظت کرنی ہے. لہٰذا امام صاحب نے حفاظت نہیں کی بلکہ خود ہی مروا دیا. وہاں پہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، بیوی کی حفاظت نہیں کی، لہذا امام صاحب نے اللہ کے نبی کے قول پہ عمل نہ کرتے ہوئے خارج الاسلام خارج الاسلام. یہ شیعہ عقیدے کے مطابق استغفر اللہ، ہمارا اپنا ایسا عقیدہ نہیں کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. سوالوں کا مائک بند کرو او بھائی، کیمرہ بند کرو. دی جاتی ہے. اب ابھی جواب دو، 10 منٹ بولو لیکن جواب دے دیں، نہیں تو تم ختم ہو گئے ہو، شیعت ختم ہو چکی ہے. چلو مائک بند کرو، مائک بند کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو ان کی بکواس وہی دوبارہ وہی بونگیاں. اس کا میں نے آنسر پہلے ہی دے دیا. وہی بونگیاں دوبارہ جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات اس نے جو ہے امام القائم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے بارے میں پھر سے یہ تہمت لگائی کہ بھائی ہدایت جو ہے وہ چھپائی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا. او بھائی تمہارے خلیفہ ثانی نے چھپائی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا تھا قرآن. تمہارے خلیفہ ثانی نے کہا کہ ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے.
رہی بات اس نے ولایت کی بھائی ہم تمہیں جو ہے اس قرآن سے بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ثابت کرتے بھائی تمہیں ولایت کو ہی مطلب جاننا ہے نا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اس قرآن سے ثابت نہیں ہے، میں تمہیں اس قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں، تم اور کہو، تمہیں ولایت ثابت کرنی ہے نا، تمہیں جو ہے کہنا ہے کہ بھائی اس قرآن میں ولایت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس قرآن میں ولایت مطلب ہدایت ہے پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس قرآن میں ہدایت ہے، ہم مانتے ہیں۔ رہی بات تم کہہ رہے ہو یہ صحابہ کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے، او بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر شہید نہ ہوتے، اگر وہ جو ہے جنگ نہ کرتے، جنگ کربلا، تو یہ تمہارا مذہب ہی سارا نہیں تھا، اور تم یہ اپنی کہتے ہو کہ صحابہ کا کرم ہے، دین کرم ہے، او بھائی کرم مناؤ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ تمہارا مذہب ابھی تک بچا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے جو ہے اور بھی بونگیاں ماری ہیں، صحیح۔ اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ اسکالرس جو ہیں وہ مطلب وہ مانتے تھے، یہ بھائی میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ اسکالرس کے عقیدے پر ہم نہیں جاتے، صحیح ہے، ہمیں حدیث دکھاؤ، ہمیں دلیل سے ثابت کرو کہ ہم جو ہے اسکالرس کے عقیدے پہ نہیں جاتے، ہم ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، صحیح ہے، ہم جو ہے ان کی حدیثوں جو وہ حدیث لاتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، باقی ان کی اپنے عقیدے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک غیر معصوم ہے۔ اب تو کیا مانتا ہے، میں وہ تھوڑی نہ مانوں گا اگر جو تو مانتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے جو ہے پھر وہ بونگی ماری بسار الدرجات کی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے اصول تجھے پڑھ کے آنے ہیں، ہمارے اصول سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے، جو چیز قرآن سے کانٹرڈکٹ کرے وہ کیا کریں گے، آپ خود بتاؤ، اگر تمہیں ہمارے اصول پتہ ہیں، صحیح ہے، وہ تمہیں بتانے بھائی یار یہ گالیاں نہ دو، ابو العباس گالیاں نہ دو، صحیح۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے نہیں گالیاں نہ دو، گالیاں نہ دو، صحیح ہے، مہربانی کر کے گالیاں نہ دو۔ اس کے علاوہ اس نے یہی کہا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کو جو ہے بچایا نہیں، تو میں نے تمہیں جواب دیا ہے اس کا کہ بھائی ایک چیز نظام کے ساتھ چل رہی تھی تو اس کے ساتھ جانے دیا، اور رہی بات اس نے علم غیب کا جو ہے اس نے کہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک روایت ملتی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں لگا بھی دوں گا، صحیح ہے، یا میں ڈیبیٹ اینڈ ہونے کے بعد وہ تجھے بھیج دوں گا اور سب کو دکھا بھی دوں گا اگر تجھے چاہیے، کہ جب ان کی جو ہے شہادت ہونے والی ہوتی ہے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے علم غیب واپس لے لیتا ہے، صحیح ہے، تو ان کو جو ہے اس وقت غیب کا علم نہیں ہوتا، صحیح، ہمارے یہاں حدیث ملتی ہے اس کی۔ اور میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم ایک چیز کرتے ہو، اگر تم ایک مرڈر کر دیتے ہو، صحیح، اگر تم ایک جو ہے اپنے ایک بھائی کو یا کسی ایک دوست کو جو ہے تم مار دیتے ہو، تو تم جو ہے وہ گناہ کیا آئے گا، وہ کیا تم یہ کہو گے کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے ہوا ہے، یا جو ہے میں نے اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں، وہ ایک نظام کے ساتھ چل رہا، وہ ایک اللہ کی ول تھی، صحیح، اللہ کی ایک مشیت تھی کہ ابھی ان کا یہ وقت یہ آ گیا، صحیح، تو امید ہے کہ اگر تمہارے پاس دماغ ہوگا تو تم یہ بات سمجھ گئے ہوگے، صحیح۔ اس کے علاوہ اس نے جو بونگیاں ماری، کیونکہ یہ ایک ہی چیز جو ہے بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، تو جو ابھی رہ گیا ہے اس کا، ہاں، اولنا محمد، تو بھائی اس میں نے وہی کہا ہے کہ اس میں جو ہے کہا ہے کہ ہم صرف نام لیا ہے محمد، کہ پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ تم دوبارہ بونگیاں یہی مار رہے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کیا، ابھی بھائی نبوت کا دعویٰ کہاں کیا ہے، انہوں نے کہاں کہا ہے کہ بھائی ہم نبی ہیں، لیاؤز باللہ تعالیٰ علیہ۔ رہی بات اس نے ایک بات ملائی ہے، وہ جو ان کے قادیانی کے جو امام ہے، یہ جو ان کو اپنا آخری وہ مانتے نبی، تو وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں نبی ہوں، استغفر اللہ، کہ میں جو ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی، وہ تو ختم نبوت کا وہ صاف منکر ہے، وہ تو یہ دعویٰ خود کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کوئی بھی امام نے دعویٰ کیا وہ دکھاؤ۔ رہی بات ولایت کی، میں ولایت کی تمہیں دلیل دے دیتا ہوں، سورہ مائدہ آیت 55 کھول لو تم، میں تمہیں ان کی تفسیر بھی دکھا دیتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے زکوٰۃ، جو تمہارا جو ہے ولی اللہ ہے، اس کا رسول، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں، حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی تھی؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی زکوٰۃ، تو اس سے تو ولایت ثابت ہو گئی۔ رہی بات یہ کہہ رہا ہے اس میں ہدایت نہیں ہے، یہ بونگیاں مار رہا ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ بنا کے چیزیں پیش کر رہے ہیں، صحیح۔ اب میری جو ہے جتنا ٹائم رہ گیا میں اس کو سیدہ کے صدقے ٹائم دیتا ہوں، اس کا جواب لے کے آ، صحیح ہے، اور 3 ٹرنز ہو چکی ہیں، پہلی اس کی ہوئی ہے، دوسری میری ہوئی ہے،
ओए ओए इतना बोंगियों का टाइम नहीं है मेरे पास। सुन सुन सुन, पहली टर्न इसकी हो गई जिसमें इसने दावा रखा था, दूसरी टर्न मेरी हुई है, तीसरी टर्न जो है, 50-50 अच्छा 50-50 टर्न तय की थी, ये की थी वो, पांच टर्न की है। सुनो मेरे पास बहुत सारे दलाइल हैं अहमद के ऊपर, मैंने एक एक करके पेश करने हैं। अभी तुमने ओ उसमें भाई जवाब दिए। 5 टर्न हाँ, रखनी है, आगे करते हैं डिस्कशन। मैं 5 टर्न के लिए आया था। ओके ओके, म्यूट करो म्यूट करो, सही, मेरा और ये नेट अभी स्लो है, तुम्हारी स्टार्ट करो। जो है ना लास्ट टर्न है आई गेस। इत्थे रख। क्यों इतने रख, गिन अपनी टर्न्स गिन, ओके ओके ओके, गिन टर्न्स गिन तू अपनी देखे जी। टर्न्स गिन। अच्छा यार म्यूट कर लो, अबे 5 टर्न्स टर्न गिन है। ना अपनी, कितनी कितने राउंड लिए तूने ये बता। एक एक, तो 2 हो गए, मैंने 10 कितने लिए? तूने 4। अबे चोमू अच्छा आदमी तू है, एक दिमाग है दो तेरे लिया, अंदर? मैंने भी 2 लिए। तो तो ये तेरी लास्ट टर्न है, इसके बाद मेरी लास्ट टर्न होगी, चोमू क्या हो आदमी। तेरी टेंशन? क्यों पहले, ओ भाई जिसने पहले टर्न ली होती है उसने आखिरी, उसकी आखिरी होती है। तुमने पहले मुनाजरे में तय किया था, भूल गए कि जो पहले लेता है उसकी आखिरी होती है, जाहिल आदमी। मैंने 50 टर्न तय की थी, मैंने तुमने 5 कहा था, 50 मैंने लिया। 5 कहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने 5 कहा था। चलो यार, चलो तेरे यार, पास शुक्र है, तेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, पास मौजूद क्यों है। नहीं है? आज आज तेरी जिल्लत होके रहेगी इंशाल्लाह, हुआ ना? आज तेरी जिल्लत होके चलो रहेगी। चलो बस, म्यूट सही करो है, लास्ट म्यूट टर्न है करो। इसकी। चलो चलो चलो, जो बोंगिया रहती है मार अच्छा लो, चलो बिस्मिल्लाह। भाई, भाई सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इनके आगे एक मुकदमा रखा था कुरान मजीद के हवाले से कि आयमा ने पूरी शिया उम्मत से और अहले सुन्नत से, उम्मत मुसलमान से कुरान मजीद को छुपाया, ईसाइयों से भी और दीगर जितने भी अहले किताब तमाम लोगों से कुरान मजीद को छुपाया। और कुरान मजीद को छुपाया जो कि 17,000 आयात पे मुश्तमिल था, जिसके अंदर आयमा के नाम मौजूद थे। ये नहीं हालत रकू में ज़कात के तफसील में जाके देखो, 12 आयमा के नाम मौजूद थे। जैसे कि इमाम जाफर सादिक की रवायत है कि अगर कुरान वैसे ही पढ़ा जाता जैसे नाज़िल हुआ तो हमें नामों के साथ कुरान मजीद में पाते। ठीक है, तो वो वाला कुरान मजीद आयमा ने हमसे छुपाया। आज हम और शिया आपस में लड़ रहे हैं कि भाई कुरान मजीद में आयमा के नाम बताओ, अगर अल्लाह ने इमाम बनाया तो कुरान मजीद में बताओ। तो ये बताने से कासिर होते और अपनी रवायात की जानब चाहते हैं। कुरान मजीद में मुनाफिकीन के नाम, डैड और ग्रैंड फादर, जो उनके भी नाम मौजूद थे, लेकिन इन्होंने इमाम साहब ने उस कुरान मजीद को हमसे छुपा लिया। 2 चीज़ें होगी, और दिया नहीं, और ये कहते सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह उन्होंने छुपाया, और है बार में इमाम साहब के पास। अंदाजा कर लो यार। यार जहूर फैजी साहब, मुझे बताओ, मैं मातम करूं या ना करूं? मुझे ये बता दो, मैं मातम करूं या ना करूं? कुरान मजीद इमाम साहब के पास छुपाया हजरत उमर फारूक ने। अच्छा कहते हैं जी इमाम साहब ने तो पेश किया था, हजरत उमर फारूक ने नहीं दिया। भाई हजरत उमर फारूक ने नहीं सही दिया तरह था सुन ना। लेते तो ये तुम्हारी गुर्बत ना आती, सही तरह सुनता आपने है जब आदमी। क्या शक्कर, म्यूट कर। अच्छा, वो यार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कबूल नहीं किया, साहबा ने कबूल नहीं किया, तो भाई शियों ने भी इनकार कर दिया था, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार ने भी इनकार कर दिया था। ठीक है, आगे जो आइम्मा के असहाब थे उन्होंने भी इनकार कर दिया था। और ये जो लाखों के असहाब से तकिया वाली, बगैर तकिया वाली कुफरिया रवायात आइम्मा की जो आज हमारे पास पहुंची हैं, ये क्या सैयदना उमर फारूक ने कबूल की थी तो आज आपके पास पहुंची है? नहीं, वो इन रवायात को अहले सुन्नत ने हमेशा कबूल नहीं किया, लेकिन आज आपके पास मौजूद है। लेकिन कुरान मजीद नहीं दिया इमाम ने आपको, क्योंकि आप नजसुल ऐन समझते थे। यानी नजसुल ऐन किसे कहा जाता है? कुत्ते और खंजीर को नजसुल ऐन कहा जाता है। आपको आपके इमाम नजसुल ऐन समझते थे, इस वजह से आपको कुरान मजीद नहीं दिया। लिहाजा आपके अहमद के आपकी टका बराबर हैसियत नहीं। तो मेरा एक मुकदमा तो साबित हो गया, जो ये है कि आयमा ने पूरा कुरान मजीद शियों को नहीं दिया। और अल्लाह कहता है कि जो हमारी हदायत को छुपाता है, हमारी नाज़िल करदा हदायत को छुपाता है, अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। तो ये बात तो एक साबित होगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने इनके सामने ये रखी थी कि आयमा जो है वो मुनकिर खत्म नबूवत है। कैसे मुनकिर खत्म नबूवत है? कि आयमा ने खुद अपने ज़बानी इस बात के इकरार किया, अव्वलुना मोहम्मद, वौसतुना मोहम्मद, वाखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद।
ہمارا پہلے سے لے کے آخری تک اور سارے کے سارے محمد ہے. یہ کہتے وہ صرف نام لیے تو اماموں نے جھوٹ بولا ہے, اماموں نے کذب بیانی کی ہے اس کے مطابق کہ پہلے امام صاحب کا نام علی تھا اور خود کو محمد کہہ رہے ہیں, دوسرے امام صاحب کا نام حسن تھا خود کو ان کو محمد کہہ رہے ہیں, تیسرے کا نام حسین تھا اس کو محمد کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ شیعہ مذہب کے مطابق ائمہ جھوٹ بھی بولا کرتے تھے اور بڑی کثرت سے جھوٹ بولا کرتے تھے. اور اس پہ ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ امام نے اپنے نام محمد لیا, جبکہ ہماری طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ ائمہ کا دعویٰ محمد ہونے کا تھا, ائمہ کا دعویٰ محمد ہونے کا تھا. اس پہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ائمہ کا دعویٰ محمد ہونے کا کیسے تھا, رسول نبی ہونے کا کیسے تھا, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم منصوص من اللہ ہے, ہم معصوم عن الخطا ہے, ہمارے اوپر وحی آتی ہے, ہمارے اوپر ایمان لانا لازم ہے, ہماری اطاعت فرض ہے, ہمارا انکار کرنا کفر ہے. اور اس بات کو خود دعوی نبوت ان کے ہاں بھی ثابت ہوتا ہے, جیسا کہ اس نے ایک روایت پیش کی ہے کہ امام اور نبی کے اندر فرق کو لے کے, کہ امام جو ہے فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا اور نبی فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں, جبکہ خود امام جعفر صادق کی بصائر الدرجات کے اندر روایت موجود ہے کہ امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ خلاف قرآن ہے. بھائی یہ خلاف قرآن, پہلی تو یہ جو تم روایت بیان کر رہے ہو اس کے متعلق تو شیخ توسی کہتے ہیں یہ روایات تکیہ پہ مبنی ہے, جو ہماری روایت کو قرآن پہ پیش کرو تو قرآن کے مخالف کو چھوڑ دو. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن تمہارے پاس اصل موجود ہی نہیں ہے, تو اصل قرآن پہ تم کیسے پیش کر سکتے ہو؟ قرآن مجید پہ تو تم تب پیش کرتے کہ جب تمہارے پاس پورا قرآن مجید ہوتا. مثال کے طور پہ تم اس روایت کو قرآن مجید پہ پیش کرتے ہو سکتا ہے وہ اس قرآن مجید میں وہ آیت موجود نہ ہو, دوسرے قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہو. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے شیخ طوسی نے اس بات کو کہا کہ یہ روایات تکیہ پر مبنی ہے, اور امام صاحب کا یہ کہنا بھی تکیہ ہے. کیونکہ امام صاحب کے خود کے جو دعوے ہیں وہ نبوت کے دعوے ہیں, جس طرح کہ میں نے ثابت کیا پچھلی ڈیبیٹ میں بھی کہ امام صاحب کے ایک صحابی ہے جو امام صاحب کے گھر پہ داخل ہوتے ہیں حالت جنابت میں, تو امام صاحب کہتے ہیں تم انبیاء کے گھروں میں اس طرح داخل ہوتے ہو. تو ٹھیک ہے, تو امام صاحب اپنے آپ کو محمد بھی کہتے تھے, اپنے آپ کو نبی بھی کہتے تھے, اپنے گھروں کو انبیاء کا گھر کہتے تھے, اور اسی طریقے سے ائمہ کے دعوے بھی سارے کے سارے نبی ہونے کے تھے. اسی وجہ سے جو شیخ توسی, شیخ مفید وغیرہ نے اس بات کا دعویٰ کیا, اگرچہ آپ کیا حجت نہ ہو, مجلسی آپ کیا حجت نہ ہو, لیکن ائمہ کے دعوے تو آپ کے ہاں حجت ہے نا, کہ جو خود کو محمد کہہ رہے ہیں, اور رسول کافی کی روایت میں موجود ہے امام کے اندر وہ تمام انبیاء کی خصوصیات پائی جاتی ہیں, صرف ایک چیز نہیں پائی جاتی کہ امام زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. تو یہ بات تو ثابت شدہ ہوگی, اور اس کو بھی ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ امام منکر ختم نبوت تھے. رسول انہوں نے اس بات کو اب تک پروف نہیں کر سکے نبی اور امام کے اندر فرق کیا ہے. جو ایک فرق بتایا وہ میں نے اڑا کے رکھ دیا, اور جو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید کے خلاف ہے, تو اس کو بھی ہم نے انہی کے اقوال سے اڑا کے رکھ دیا کہ شیخ توسی کہتے یہ روایات تکیہ پہ مبنی ہے, اور دیگر قرائن سے بھی ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں جی, یہ روایت ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کو موت کے وقت پہ بلا لیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں, امام کو اپنی موت کے متعلق موت کے وقت بلا لیا جاتا ہے, جبکہ بی بی کے موت کے متعلق تو نہیں بلایا تھا نا. ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ بی بی کی موت کا وقت تو ان کو معلوم تھا, اور یہ روایت ہے رسول کافی کی روایت ہے, ائمہ علیہ السلام اپنی موت کا وقت جانتے ہیں اور با اختیار خود مرتے ہیں. تو اس سے ان کا یہ دعویٰ بھی اڑ گیا کہ ائمہ کو اپنی موت کے وقت بلا لیا جاتا ہے, جبکہ امام اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں. اس روایت کو دیکھ کے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے, جو امام یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا مصیبت پہنچے گی اور اس کا انجام کار کیا ہوگا, تو مخلوق خدا کی رہنمائی نہیں کر سکتا اور خدا کی حجت نہیں ہو سکتا. امام وہ شخص تو امام ہی نہیں ہو سکتا جس کو حادثے کے بارے میں علم نہیں ہے اور اس کے انجام کا پتہ نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر جو حادثہ ہونا تھا اس کے متعلق مولا علی کو معلوم بھی تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انجام بھی مولا علی کو معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے سلیم بن قیس کی روایت کے مطابق کہ اگر تمہیں 40 انصار مل جائے تو تم نے کیا کرنا ہے, جنگ کرنی ہے. اگر 40 انصار نہ ملے تو تم نے اپنی جان, اپنی اہل بیت اور اپنے شیعوں کی جان بچانی ہے. اب یہاں پہ مولا علی پہ لازم ہو چکا تھا کہ وہ بی بی کی جان ہو گئے بھائی, 6 اور منٹ ہو گئے, 6 سے زیادہ منٹ ہو گئے بھائی, 6 سے زیادہ. نہیں, چپ
یہ سنو ٹائمر لگایا تھا میں نے. اور یار نہیں ٹائم کوئی طے نہیں ہوا. ابے یار یہ کیا روتی بندہ ہے یار قسم سے. اور چپ ہو کے بیٹھ. اب یہاں پہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ مولا علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے بی بی کی جان کو نہیں بچایا بلکہ بی بی کو خود قتل کیا, خود قتل کروایا اور راتوں رات کہہ کے دفنا کے لوگوں کو بتایا تک نہیں ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے قتل کروایا, ان کو اپنی بیٹی بھی دے دی. تو بنیادی طور پہ امام صاحب خود قاتل ٹھہرے اور امام صاحب نے حضرت عمر فاروق کی بھی بیعت کی ہے سلیم بن قیس کے مطابق اور حضرت عثمان غنی کی بھی بیعت کی ہے. اگر بیعت نہ کرنے کی وجہ سے بی بی کی جان انہوں نے نہیں بچائی تو بعد میں انہوں نے بیعت کیوں کی ہے؟ تو ہم نے تینوں مقدمات یہاں پہ ثابت کیے اور انہی کی روایات سے ثابت کیے ہیں. اس بیچارے کے پاس اس کے دفاع کے اوپر کوئی ایک بات بھی نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ شیعہ عقیدے کے مطابق ان کے ائمہ کو انہی کے عقیدہ کے مطابق ملعون بھی ثابت کیا. ہم نے انہی کے عقیدہ کے مطابق منکر ختم نبوت بھی ثابت کیا اور مولا علی کو ان کے عقیدہ کے مطابق معاذ اللہ یہ بی بی کے قاتل ہم نے وہ بھی ثابت کیا. اور ہرگز یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا ان عقائد سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم ان 11 شخصیات کو مومن صحابی بعضوں کو تابعین اور مومن ہاں ولایت آخری چیز ولایت کی جو اس سے بات کی ہے کہ بیچ میں نہ بول, بیچ میں نہ بولو, ڈیبیٹ ہم دونوں کے درمیان ہے. ہاں ولایت کے اس سے کہا کہ حالت رکوع میں زکات دی. بھائی حالت رکوع میں کل یہ مجھے ظہور فیضی کہہ رہا تھا میں نے حالت رکوع میں زکات دی, یہ بھی ولی بن گیا. وہ کہانیاں نہ سنایا کرو. ولایت حالت رکوع میں زکات دی تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے تفسیر قمی کے اندر, تفسیر یاشی کے اندر, اصول کافی کے اندر واضح روایت موجود ہے کہ مولا علی کی ولایت کا فریضہ سب سے آخر میں نازل ہوا اور غدیر کے موقع پہ نازل ہوا. تم ولایت کو جا کے حالت رکوع میں بنا کے بیٹھے ہوا. تمہارے اپنی کتابوں کے خلاف یہ روایت ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ غدیر کے واقعہ پہ تمہارے ہاں تواتر بھی ہے اور تم ان روایات کو ائمہ نے خود پیش بھی کیے کہ بھائی ہم مولا علی کو منقول تو مولا کس موقع پہ کہا گیا غدیر کے موقع پر. اور آپ کی اس روایت کے امام باقر کہتے ہیں کہ سب سے آخر پہ نازل ہونے والا جو فریضہ تھا وہ ولایت علی کا تھا اور تم کہتے ہو کہ ولایت کا فریضہ پہلی نازل ہو چکا تھا. اور پھر جب وہ جا کے اپنی کتابیں تو پڑھ کے آ جا, یا تو تم یہ کہو کہ ولایت کا فریضہ حالت رکوع میں زکات دینے کے وقت ہی نازل ہو چکا تھا, یا پھر تم یہ کہو کہ غدیر کے موقع پہ نازل ہوا تھا, یا غدیر کی کہانی سچی ہے یا وہ ولایت حالت رکوع میں زکات دینے والی کہانی سچی ہے. تم نے کبھی حالت رکوع میں انگوٹھی اتار کے دی اور کبھی کپڑے اتار کے دی. اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ امام صاحب کے پاس ایک فقیر آیا, امام صاحب نے اپنا لباس اتار کے دے دیا. بیٹے منہ یار اس طرح ولایت تم اگر بنا کے بیٹھتے ہو کل کو یہاں پہ کوئی شیعہ اٹھے گا چلو 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 بس بکواس ہو گئی تمہاری, بکواس ہو گئی, بکواس ہو گئی تمہاری. اچھا اچھا اب آگے لاسٹ لاسٹ چلو چلو چپ. اچھا کیوں چپ کیوں نہیں کر رہے, اب بات کرنے دو نا, کیا ہو گیا, اسے معلوم ہے. صحیح ہے. اچھا یہ لاسٹ ٹرن ہے, صحیح ہے, اور اس کے بعد جو ہے مناظرہ اینڈ ہے کیونکہ میں نے 5 ٹرن کا کہا تھا اور جو ہے میں نے تو پہلی ٹرن تمہاری ہوئی نا, لاسٹ ٹرن میری ہوگی. بھائی 5 ٹرن میں نے کہا تھا, دیکھو پہلی تمہاری ہوئی دوسری میری. کیا بھائی میرے حساب سے تم 10 کر لو, تم 20 کر لو, تم 100 کر لو, صحیح ہے, مگر ایک جو شرائط طے کی ہے نا, وہ سنو, وہ جاہل آدمی سنو, ایک جو شرائط طے کی ہے نا ہم نے اس کی بنا پہ چلتے ہیں. ہاں بتاؤ کیا بھائی تم یہ اپنی ترتیب لگا رہے ہو عجیب, مجھے تو بھائی تمہاری سمجھ نہیں آ رہی اپنی. چلو 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 اپنا اپنا جو ہے نا تم مائک بند رکھو, مائک بند رکھو. ابے میں تجھے کہاں جانے دوں گا, تو صبر تو کر, تو صبر تو کر, تو بڑے آرام سے ہاتھوں میں تھوڑی نہ آتا ہے, تو بہت بھاگتا ہے. تجھے آج نیمبو کی طرح نچوڑ دیا ہے میں نے, تیرے جو قلعہ تو ٹھوکتا ہے نا آج تیرے ہی اندر چلا گئے. خیر الحمدللہ, اب مائک بند رکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یہ وہی بات جو یہ بار بار دہرا رہے,
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں دہراؤں گا تو اور میرے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. اس نے ایک تو بھائی غلط جو ہے نا ترجمہ پتہ نہیں میرے منہ سے غلط سن لیا اس نے. میں نے اس کو کہا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قرآن اس کو پیش کیا تھا، اس کے خلیفہ ثانی کو پیش کیا تھا، اور اس نے جو ہے انکار کر دیا. پھر یہ اپنی طرف سے بونگیاں مار رہے کہ دوسرے اصحاب کو کیا، یہ کیا، وہ کیا. ابے بھائی اپنی طرف سے بونگیاں نہیں مار دی تمہیں، صحیح. اس کے علاوہ جو ہے تم نے وہی جو ہے بار بار بونگیاں مار دی ہیں، تو بھائی مجھے بتا دو کہ میں اگلی 2 ٹائم میں بھی وہی بونگیاں ماروں گا. میں نے کہا ہے تمہیں اس کی تفسیر تو لا کے دکھاؤ. اس جو تم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو بار بار، اس کی تم تفسیر کیوں نہیں دکھا رہے کہ ہدایت کو چھپایا، ہدایت کو چھپایا؟ اس کی تم تفسیر لا کے دو. رہی بات، میں نے کہا ہے کہ اس قرآن میں بھی ہدایت ہے تفسیر کے ساتھ، کہ جو جو باتیں ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں اس قرآن میں. پھر یہ جو ہے کہتا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، مجھے ٹائم دو کہ میں وہ پڑھ لوں، کیونکہ بونگیا جو ہے اس کی بہت ساری تھی. ہاں، اس کے بعد یہ جو ہے پھر سے اسکالرس کی طرف آ جاتے ہیں، جو کہ میں نے اس کو حدیث پیش کی تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ نبی رسول اور امام میں کیا فرق ہے. تو وہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ اس میں جو ہے فرق ہے کہ نبی امام اور محدث میں فرق ہے. وہ جو میں نے الکافی کی دکھائی تھی، کہو تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. تو جو تم دکھا رہے ہو اس میں مطلب وہ تضاد ہے، کانٹرڈکشن ہے، وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. ویون الاخبار رضا ہمارے یہاں اصول ہے کہ جو قرآن سے چیز ٹکرائے اس کو ہم جو ہے پھینک دیتے ہیں. رہی بات ہاں تقیہ، اس میں اس کا جواب دیتا ہوں. وہ جو ہے اسکالر کا کول ہے کہ وہی وہ تقیہ کے اندر ہے، صحیح ہے. تو اسکالر کا کول نہ دکھاؤ، صحیح، امام کا کول دکھاؤ. بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اخباریوں میں امام کے کول کو فالو کرتا ہوں. تو اگر جو ہے اسکالر نے فرما دیا کہ وہ تقیہ کے اندر ہے تو میں کیوں مانوں؟ بھائی میں تو اخباری ہوں، مجھے جو ہے تم اسکالرس کے اپنے کول کیوں دکھا رہے ہو؟ صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ تم نے کیا بونگی ماری. رکو، ہاں، پھر سے یہ جو ہے اولنا محمد، میں نے اس کو 2 دفعہ سمجھا دیا، مگر یہ وہی بات ہے تو یہ مذہب جو ہے سنی سے بلونگ کرتا ہے، کیونکہ میں تو ان کو جو ہے نا مسلم کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہوں. پہلی بار میں تو ان کو سنی کنسیڈر کرتا ہوں. تو یہ جو بار بار بونگیاں مار رہے کہ اولنا محمد، اور اس سے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، یہ سب اپنی طرف سے استدلال کر رہے ہیں جو اس کے دماغ میں آ رہے، جو اس کی زبان میں. پہلی بات تو دماغ اس کے اندر ہے ہی نہیں، جو اس کی زبان میں آ رہا ہے یہ بولی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو خود نہیں پتا کیا بول رہے کہ بھائی اس سے نا جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جھوٹ بولا ہے، یہ بولا ہے، وہ بولا ہے. بھائی اس سے کہاں جھوٹ ثابت ہوتا ہے؟ اس میں ہے کہ بھائی میں بھی محمد ہوں، یہ بھی محمد ہے، یہ بھی محمد ہے، وہ بھی ان کا نام ہے، وہ بھی ان کا نام ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر امام کے بہت سارے نام تھے، صحیح. تو نام سے بھائی تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ امام جو ہے نبوت ثابت ہو گئی، جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ واضح دلیل تو تم دے ہی نہیں رہے دلیل. اس کے علاوہ جو ہے اس نے شاید رجال کشی سے اس نے کوئی حوالہ تو دکھایا نہیں، تبھی میں جواب دے رہا ہوں. اس نے حوالہ دکھایا ہے، اس نے جو ہے اپنی منہ سے کہا ہے کہ اس نے خود کہا ہے، میں نے نہیں کہا، صحیح ہے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی نا جنابت کی حالت میں آیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس حالت میں انبیاء کے گھروں میں آتے ہو، صحیح. تو امام پہلی بات تو مجھے ادھر لفظ دکھاؤ کہ امام نے فرمایا کہ تم جنابت کی حالت میں ہم انبیاء کے گھر میں آتے ہو. یہ ہم کا ذکر کہاں ہے؟ انبیاء کے گھروں میں آیا ہے. تو اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح اگر جو ہے الفاظ مل جائیں کہ ہم انبیاء کے گھر میں آتے ہو تو وہ دکھانے تمہیں، کیونکہ ادھر ہم کا ذکر نہیں ہے، ادھر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک بات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم کیا انبیاء کے گھروں میں ایسے آتے ہو. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک بات فرمائی ہے، اور جو ہے ادھر جو تم بونگیاں مار رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، صحیح. اس کے علاوہ جو ہے تم نے، رکو میں پڑھ لوں تم نے اور کیا کہا ہے. اس نے جو ہے اس کے بعد ولایت کا بولا، صحیح ہے. تو وہ دلیل کیوں نہیں دکھا رہے تم؟ یہ جو تفسیر القمی سے تم کہہ رہے ہو کہ غدیر کے موقع کے بعد جو ہے وہ جو ہے ولایت نازل ہو گئی تھی، اور اگر یہ ابو یوسف جو ہے پڑھ لے، او بھائی ادھر تفسیر میں ہے کہ صرف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، صرف کا ذکر ہے. تو یہ اگر یہ دے دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو ہے آیت جو اس کا شان نزول ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اوپر ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے مطلب کہاں پر نازل ہوئی ہے تمہارا یہ واقعہ، جو اپنی طرف سے تعویل ہے، اپنی طرف سے جو ہے ساری چیزیں.
تو اگر ولایت جو ہے ادھر سے ثابت تو ہو رہی، بھائی تمہارا مین موقف کیا ہے؟ ولایت ثابت کرنا. تو ولایت تو ثابت ہو رہی ہے. تم کہہ رہے ہو غدیر خم قرآن سے ثابت کرو، میں غدیر خم تجھے قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے کوئی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا. ادھر ذکر ہے کہ اس سے مراد جو ہے اس سورہ مائدہ آیت جو ہے 35 ہے، میرے خیال سے 35 ہے، ورنہ میں جو ہے تمہیں دیکھ کر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ ادھر یہی ذکر ہے کہ اگر تم نے مطلب جو ہے رسالت کا کوئی کام نہیں پہنچایا تو ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے وہ تم نے خود دیکھ لیا. ہمارے یہاں تو اصول دین میں سے آتے ولایت، امامت جو ہے وہ اصول دین میں سے آتے. صحیح ہے، یہ جو تم جو ہے اپنی طرف سے تعویلیں بنا رہے ہو، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، اور اس آیت کی تفسیر پڑھ لو سورہ مائدہ کی جو آیت 35 ہے کہ یہ غدیر خم کے بارے میں، یہ اس میں جو ہے اعلان ہوا تھا ولایت کا. صحیح ہے. اس کے علاوہ تم خود ہی بتا دو، کیونکہ آگے تو میں نے کوئی تمہاری بونگی لکھی نہیں ہے، یہ آگے بتا دو اگر تم نے اور کوئی بونگی ماری ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی تم نے میرا اس کا جواب نہیں دیا، اس کا نہیں دیا، اس کا نہیں دیا. تو مجھے بتا دو کیا تم نے بولا ہے. او بھائی ابو یوسف، ابو عیسیٰ، مائک اوپن کرو، جیسے اسے بتا رہے تھے ہمیں بھی بتاؤ. تو وہ تو میں نے اس کا جواب دے دیا نا. اچھا جی، ہو گیا جی آپ کی بات. نہیں نہیں، اور کچھ تم نے ایکسٹرا بولا ہے تو مجھے بتا دو، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے. کچھ نہیں بولا یار، تمہیں سمجھ نہیں یاد نہیں. تو تمہیں بڑی سمجھ آ رہی ہے. چلو یار خیر کوئی نہیں معذرت. اچھا یہ ابو یوسف، ہاں ہاں، رکو 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 رکو، میں ایک چیز رہ گئی، ایک چیز رہ گئی، بند کرو بند کرو، ایک چیز رہ گئی، وہ علم غیب والی بات. صحیح ہے، میں وہ تھینک یو بھائی یاد دلانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے اس نے یہ جو ہے ذکر کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لیاؤز باللہ تعالیٰ علیہ خود قتل کروایا. تو پہلی بات میں نے کہا تھا سیدہ کو خود جو ہے علم غیب اس کے بعد نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے ادھر ذکر ہے. صحیح ہے کہ امام کو اس وقت تک جو ہے علم غیب جو ہے دوسروں کے حادثوں کو بتایا. تم نے کہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نہیں رہتا علم غیب، کیونکہ وہ جو ہے جب تم نے جو بونگیاں ماری تھیں وہ ٹائم میں ریکارڈ ہو گئی ہیں، ساری بونگیاں تمہاری ریکارڈ ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ سیدہ کو جو ہے نا اس وقت علم غیب نہیں رہا جب ان کے مطلب شہادت کا واقعہ آ گیا. اور تم نے جو امام کی بونگی ماری ہے نا پھر سے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کروایا، یہ کروایا وہ کروایا، تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا کہ ایک نظام چلتا ہے. صحیح ہے، اللہ کی ایک ول ہوتی ہے، نظام چلتا ہے. تمہیں اللہ کی ول کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں مشیت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک نظام چلتا ہے اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم آگے ہو منہ اٹھا کے مناظرہ کرنے، تمہاری کوئی علمی حیثیت ہی نہیں ہے. آگے ہو بس بھائی بونگیاں ماریں گے ہم، تو جو زبان میں آئے گا دماغ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. عجیب جاہل انسان ہو تم. اب آگے بڑھو. اب یہ تمہاری اس کے بعد جو ہے لاسٹ ٹرن ہے، اس کے بعد میں اپنی جو ہے انشاءاللہ لاسٹ ٹرن لوں گا. پھر جو ہے نا تمہارے شہادت کلمہ پڑھا دیں گے. صحیح ہے، پھر جنازہ تمہارا اٹھائیں گے. یہ تھا مدعی چھوڑ دیں وہ. میں نے پہلی بات کی یہ ابو یوسف روایت لگاؤ. چونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ امام سے تفسیر بتاؤ تو ہم تفسیر بھی بتا دیتے. یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی قرآن تفسیر یاشی ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 182 ہے سورہ مائدہ کی. نہیں یہ والی نہیں، بلکہ ہاں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر وہ بتا دیتے. یہ اصول کافی کی روایت ہے جی. اس پہ سب سے پہلے میں ولایت والا جواب ان کو دوں گا کہ ان کو میرے شاید استدلال کی سمجھ نہیں آئی، اگر آ جاتی تو شاید وہ اتنی بحث نہ کرتے. فإنه حدثني أبي عن صفوان بن يحيى عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال آخر فريضة أنزلها الله الولاية. سب سے آخر پہ نازل ہونے والا فریضہ کیا تھا؟ ولایت کا تھا. ثم لم ينزل بعدها فریضہ، اس کے بعد کوئی فریضہ نازل نہیں ہوا. ثم انزل اليوم اكملت لكم دينكم. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوگی. وہ سب سے آخر پہ جو فریضہ نازل ہوا ہے جس کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے، جو حدیث کے موقع پہ نازل ہوا، وہ کیا تھا؟ ولایت علی کا. وہ ولایت علی کا فریضہ تھا جو سب سے آخر پہ نازل ہوا. جبکہ یہ موصوف کہتے ہیں کہ ولایت کا جو فریضہ ہے وہ نازل ہو چکا تھا، یعنی جب انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کی. تو ان کو خود یہ نہیں پتا کہ بھائی ہمارے ہاں متواتر روایات جو ہے وہ اس بات پہ پائی جاتی ہے کہ غدیر کے موقع کے اوپر ولایت علی کا اعلان ہوا. ولایت کا جو سب سے آخر پہ نازل ہونے والا فریضہ تھا وہ غدیر کے موقع پہ ہوا تھا، پہلے اس سے نہیں فریضہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ تو روایت ہوگی. دوسری روایت یہ والی
میں آپ کو بھیجتا ہوں کہ جو یہ تفسیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تفسیر لگائیں. یہ ابو یوسف یہ والی روایت لگاؤ ذرا کہ بھائی امام سے اس کی تفسیر بتاؤ. یعنی جو میں آیت بار بار تلاوت کر رہا تھا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. یہ روایت ہے جی، یہ تفسیر عیاشی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 182 ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ اس آیت کی تفسیر ائمہ علیہ السلام سے ہی ہم بتاتے ہیں. عن ابن ابی عمیر عن عمن ذکرہ عن ابی عبداللہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی فی علی. اور دوسری روایت میں آتا ہے عن عمران عن ابی جعفر فی قول اللہ تعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب یعنی بذلک نحن واللہ المستعان. یعنی یہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ جو ہماری نازل کردہ بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یہ امام صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو یہاں سے میں نے ائمہ سے بھی تفسیر بتا دی اور ائمہ کا کام بھی میں نے بتا دیا کہ ائمہ نے اللہ کی بینات کو چھپایا ہے اور اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو دو چیزیں یہ ثابت ہوگی. تیسری بات اب انہوں نے یہ کہی کہ امام کو یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس موقع پہ بلا دیا گیا تھا. بھائی ہم نے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں تو کہا ہی نہیں ہے کہ انہیں پتا تھا تو انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کیوں نہیں کی. ہم نے تو یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو یہ کہہ دیا. وہ روایت بھی ابو یوسف یہ والی روایت بھی لگا لو تاکہ یہ کام اور زیادہ آسان ہو جائے. کیونکہ ان کے ہاں سلیم بن قیس کی یہ جو روایت ہے یہ بڑی زبردست روایت ہے. ہاں اس پہ آپ کو اس پہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا تھا کہ اگر تمہیں 40 انصار مل جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے یعنی کہ جنگ کرنی ہے. اور اگر آپ کو 40 انصار نہ ملے تو تم نے اپنی جان اور اپنی اہل بیت اور اپنے شیعوں کی جان بچانی ہے. تو مولا علی کو تو یہ حکم مولا علی کے لیے تھا نہ کہ بی بی فاطمہ کے لیے تھا کہ بی بی فاطمہ کو بلا دیا گیا تھا، مولا علی کو تو نہیں بلایا گیا تھا شہادت کے موقع پہ. ٹھیک ہے. تو مولا علی کو تو معلوم تھا. یہ روایت لگاؤ جی ابو یوسف سلیم بن قیس کی ذرا یہ روایت لگا کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو واضح کر لیں. ابو یوسف بھیجیے تو میرے بھائی یہ سلیم بن قیس ہے جی اور اس کی روایت لگاؤ. یہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ نے جناب ہارون کو خلیفہ بناتے وقت فرمایا اگر گمراہ ہو جائے تو مددگار تلاش کرنا، ان کے ذریعے جہاد کرنا، اگر مددگار نہ ملے تو اپنا ہاتھ روک لینا، اپنی جان بچانا اور لوگوں کے درمیان تفریق پیدا نہ کرنا. حضرت نے فرمایا مجھے خوف تھا کہ کہیں میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دے اے علی میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اگر مددگار نہ ملے تو اپنے ہاتھ کو روک لینا، اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کی جان بچانا. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو وعدہ دیا تھا کہ تمہیں اگر مددگار نہ ملے تو تم نے اپنی جان بچانی، اپنی اہل بیت کی جان بچانی اور اپنے شیعوں کی جان بچانی ہے. تو مولا علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے پر عمل نہ کرتے ہوئے بی بی کی جان کو بچایا نہیں بلکہ بی بی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اور مولا علی کو یہ بھی معلوم تھا کہ بھائی یہ حادثہ پیش آنے والا ہے. اس کے باوجود مولا علی نے بی بی کی جان کو بچایا نہیں ہے اور بی بی کو مرنے دیا ہے، کوئی حفاظتی اقدام نہیں کیے. تو مولا علی نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا کوئی روک نہیں سکتا. تو بھائی ایک بات میں اگر کسی کو نا اگر پاکستانی حکومت کسی کو پولیس کو اگر ڈیوٹی پہ عائد کرتی ہے کہ بھائی تم نے فلاں لوگوں کی جان بچانی، اور وہ پولیس والا کیا کرے وہ نفل نماز نیت پہ کھڑا ہو جائے اور ڈاکو آ کے ساتھ کھڑے پولیس والوں کو قتل کر لیں، اور پھر جب ان سے حکومت وقت پوچھے کہ بھائی آپ کو تو ذمہ داری دی تھی کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، وہ کہے بھائی اللہ کا کام ہے، اللہ نے لکھا تھا مر گیا تو مر گیا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے تئیں کوشش کرنی ہوتی ہے. اب اس کے بعد موت ہو جائے جو بھی ہو جائے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے.
تو مولا علی کو تو معلوم بھی تھا، وہ تو امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ اس شخص وہ تو امام ہی نہیں ہے جس کو آنے والے حادثے کے بارے میں علم نہ ہو اور اس کے انجام کا پتہ نہ ہو۔ جب مولا علی کو معلوم تھا کہ یہ حادثہ پیش آنے والا ہے، اس سے یہ انجام ہوگا، تو مولا علی نے کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے اور بی بی کو بچایا کیوں نہیں، اور بیعت کیوں نہیں کر لی جبکہ بعد میں بھی انہوں نے بیعت کی تھی؟ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوگی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو حکم نہیں مانا اور بی بی کو مرتا دیکھ لیا، اور کائنات کی شہزادی، جگر گوشہ رسول، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے جو اسے تکلیف دے گا، تو سب سے زیادہ بڑی تکلیف تو خود ان کے شور نے ان کو دی ہے، اور ان کو مرتے دیکھتے رہے اور ان کو بچایا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوگی، تو ان دونوں چیزوں کا اس نے کوئی جواب اب تک نہیں دیا۔ تیسری جو بات ہے وہ میں نے کی تھی کہ بھائی آئمہ ختم نبوت کے جو تھے وہ منکر تھے، تو اب اس نے اس کے اوپر دو میں نے دلائل پیش کی، اس پہ ایک تو یہ تھا کہ حضرت علی امام جو ہیں خود کو کہتے تھے محمد کہتے تھے، ہمارا اول بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان اور سب کے سب محمد ہے، تو اس سے اس کے اوپر ایک باطل تعویل کی، جبکہ ان کے امام سے وہ کہنا ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے علماء کے قول معتبر نہیں ہے، لیکن یہ اس کی اپنی تشریح معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جب توسی کی روایت بتائی کہ وہ کہتے تکیہ پہ معمول ہے، تو کہتے ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے، لیکن یہ خود اپنے سے امام کی تشریح کرے تو معتبر ہے، تو بھائی تمہاری تشریح ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے۔ جب امام نے ان کا نام بھی محمد نہیں تھا، علی کا نام محمد نہیں تھا، حسن کا نام محمد نہیں تھا، حسین کا نام محمد نہیں تھا، ان کو محمد کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کے دعوے بھی وہ ہیں کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ انبیاء کی تمام جو خصوصیات ہے وہ ائمہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کا دعویٰ بھی نبوت والے ہے، یعنی خصوصیات انبیاء ائمہ کے اندر ماننا، اور پھر تمام انبیاء سے افضل خود کو کہنا، ٹھیک ہے، اور آپ کا اس بات پہ عقیدہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو خود کو انہوں نے جو کہا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یعنی انہوں نے خود کو سیدھا سیدھا محمد کہا، اور ان کے تمام اوصاف کو اپنے اندر مانا اور تمام انبیاء سے افضل جانا خود ہوگی مجھے ایسا نہیں کہ لگ رہا تھا امام نے جو کیا وہ دعوی تو نبوت آپ جو کیا، ہے نا وہ ایسا اور کریں اسی طریقے سے لعنت ہو امام جائیں اور نبی کے اندر کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ امام بھی معصوم ہوتا ہے، نبی بھی معصوم، امام پر بھی وہی آتی ہے، نبی پر بھی وہی آتی ہے، امام بھی منصوص من اللہ ہے، نبی بھی منصوص من اللہ ہے، امام کی اطاعت بھی فرض ہے، نبی کی بھی اطاعت فرض ہے، امام پر بھی ایمان لانا لازم ہے، نبی پر بھی ایمان لانا لازم ہے، تو امام اور نبی کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جب امام اور نبی کے اندر فرق بھی نہیں ہے اور وہ خود کو محمد بھی کہہ رہے ہیں اور تمام خصوصیات انبیاء والی ائمہ کے اندر مان رہے ہیں، تو اس سے تو یہ بات واضح اور روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ وہ خود کو وہ نبوت کے دعوے دار تھے اور نام اپنا امام پیش کیا۔ پھر تیسری بات اس نے یہ کی کہ انبیاء کے گھروں میں، تو انہوں نے وہ یہ بات کہا کہ ہم انبیاء کے گھروں میں، تو بھائی جب آپ کے گھر میں داخل کوئی ہوگا تو آپ اس کو دوسرے کے گھر کی مثال دیں گے۔ میرے گھر کے اندر ابو یوسف داخل ہوا تو میں کہوں گا کہ ابو یوسف تو میرے گھر میں داخل ایسے ہوا ہے۔ اب امام جعفر صادق کے گھر کے اندر ابو بصیر ہے وہ داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انبیاء کے گھروں میں تم حالت جنابت پہ داخل ہوتے ہو، جبکہ داخل تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو نہیں ہوا تھا، وہ تو امام جعفر صادق کے گھر میں داخل ہوا تھا، تو انہوں نے خود کو کہا کہ ہم انبیاء کے گھروں میں اس طرح تم داخل ہوتے ہو، تو اس کے اوپر وہ شرما سا گیا اور اس سے واپس چلا گیا۔ تو بہرحال اس چیز سے بھی ہم نے یہ ثابت کیا کہ امام کا جو دعویٰ تھا وہ نبوت کا دعویٰ تھا اور خود کو انہوں نے نبی بھی کہا ہے۔ باقی جو بچ کی بات کہ اس نے کہا کہ قرآن کے اوپر پیش کرو تو قرآن کے مخالف، تو بھائی میں نے اس کو پہلے بتایا کہ آپ قرآن مجید کو بطور حجت مان ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہے یہ 6626 66 جو بھی لگا لے یہ اتنی آیات ہے الحمد سے لے کے والناس تک، اور بہت ساری جو آیات ہیں وہ قرآن مجید سے شیعہ عقیدہ کے مطابق نکال دی گئی، یعنی 11,000 کے لگ بھگ آیات وہ نکال دی گئی۔ تو اگر آپ ان روایات کو قرآن مجید کے اوپر پیش کرتے ہیں تو ان آیات کے اندر تو وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی، لیکن وہ جو امام صاحب والا قرآن مجید ہے اس میں تو وہ چیزیں موجود ہیں نا، اسی وجہ سے امام نے یہ روایات بیان کی۔ تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ امام کی ان باتوں کو ماننا، کیوں
کہ آپ امام کی اس بات کو نہیں مانو گے تو آپ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن پہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید پہ پیش کریں گے تو آپ کو پورا قرآن سامنے ہونا چاہیے۔ یہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے تو کیا پتہ دوسری آیت سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ قرآن مجید کی اگر یہ آیت کی یعنی آدھی آیت جہاں پہ ذکر ہے تو اس کی تفسیر دوسری آیت میں ذکر ہو، کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے جب کی جاتی ہے تو اس پہ ایک آیت میں مختصر ذکر ہوتے ہے، اگلی آیت پہ اس کی تفصیل ذکر ہوتی ہے، دیگر آیات میں اس کی تفصیل ذکر ہوتی ہے، اسی طرح ذکر ہوتی ہے۔ امام صاحب کا یہ کہتے ہیں کہ ہماری آیات کو قرآن مجید پہ پیش کرو، تو یہ تقیہ نہیں تھا جس کو شیخ توسی نے بیان کیا۔ رکو ریکارڈنگ میں ریکارڈنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے، رکو ریکارڈنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے، رکو ریکارڈنگ میں تمہیں دے دوں گا، صحیح ہے، بولو ہاں۔ تو یہ جو روایات ہیں ائمہ کی، یہ قرآن مجید کے مخالف بالکل نہیں۔ پھر میں نے ایک اور روایت پیش کی، بلکہ آپ نے پیش کی کہ امام اور نبی کے اندر فرق یہ ہے کہ امام فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا جبکہ نبی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ میں نے بصائر الدرجات سے آپ کو یہ ثابت کیا کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں ہم کبھی کبھی فرشتوں کی زلفوں کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے ہمارے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کے پروں سے کیا کرتے ہیں، ان کے جو پر گر جاتے ہیں اس سے ہم بچوں کے ہار بناتے ہیں۔ تو امام صاحب تو فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری بات آپ تو یہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، نبی اور رسول فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ تو آپ اماموں کا مرتبہ نبیوں سے کم تر بنا رہے ہیں کہ نبیوں کے پاس تو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے دیکھنے کی کہ وہ فرشتے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ امام تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو بنیادی طور پہ یہ دیکھیں، یہ بصائر الدرجات کی روایت سامنے آ گئی تو اس پہ بھی یہ بات موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ اے حسین، ان مسندوں پر دیر تک فرشتے تکیے لگائے رہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ہم ان کی زلفیں دیکھ لیا کرتے۔ تو بھائی یہاں پہ خود امام صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ان کی زلفیں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو نبی اور امام کے درمیان تو فرق ہی ختم ہو گیا کہ امام صاحب تو امام نہیں بلکہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ فرشتے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جبکہ آپ نے نبی اور امام کے درمیان جو ایک فرق بیان کیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ میں نے جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، آپ کی کتاب سے، آپ کی روایات سے اس بات کو ثابت کیا، اور آپ نے اس کا کوئی رد نہیں کیا۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ قرآن مجید پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی بعد میں امام صاحب کے پاس موجود ہے۔ تو بھائی میں اتنی سی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو ہر یعنی شخص کے اوپر پیش کیا، جو مسلمان جو کافر تھے یا جو عیسائی مذہب کے جو جتنے بھی لوگ تھے ان پہ پیش کیا، کسی نے قبول کیا تو فبیا ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو انہوں نے دعوت کو رد نہیں کیا، انہوں نے تو پتھر کھا کے بھی دعوت کو رد نہیں کیا۔ تو کیا وجہ بنی کہ مولا علی جو کہ ہدایت کے لیے بنا کے بھیجے گئے تھے، انہوں نے قرآن مجید حضرت عمر فاروق کے اوپر پیش کیا، تو حضرت عمر فاروق اور صحابہ نے لینے سے انکار کیا، انہوں نے بعد میں بھی کسی کو نہیں دیا، بعد میں بھی انہوں نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں دیا، حالانکہ آپ نے تو انکار نہیں کیا تھا، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار نے تو انکار نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، حضرت حسن اور حضرت حسین کے جو ماننے والے تھے انہوں نے تو انکار نہیں کیا، جعفر و باقر کے ماننے والوں نے انکار تو نہیں کیا، جب ان کو اپنی روایات جس کے اندر تکیہ والی باتیں بھی اور غیر تکیہ والی باتیں بھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے پیش کر دی، تو آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا، یعنی آپ کو تو انہوں نے جانوروں سے بھی بدتر سمجھا کہ آپ کو وہ قرآن مجید بھی پیش نہیں کیا، یعنی آپ کو قرآن مجید بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ ائمہ نے اپنی اولادوں میں سے بھی صرف ایک اولاد کو دیا، باقی سب کو نہیں دیا، یعنی کسی ایک اولاد کو ہی حافظ بنا دیتے اور وہ حافظ آگے دوسروں کو حافظ بنا کے وہ قرآن مجید آپ تک پہنچا دیتا۔ تو آپ کے ائمہ نے جو ہدایت کو چھپایا اور جو دعوے کیے وہ آپ کی کتابوں کی تناظر میں وہ اسلام سے خارج اور ایمان سے خارج ٹھہرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ یہ جو تکفیر ہے ہم شیعہ کتابوں سے کرتے ہیں، جبکہ ہماری اہل سنت کی کتابوں کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کے حضرت حسن عسکری تک یہ سارے کے سارے مومن مسلمان ہیں، اور یہ ہماری مقدسات میں شامل ہے، اور ہم ان کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، اور ہم ان کو ولی، بزرگ، بعض کو صحابی، بعض کو تابی اور بعض کو تبع تابی، اور ان کے مقام مرتبے کی اور ان کے اہل بیت ہونے کی قدر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ چلو ہو گئی ڈن۔
چلو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا جی, انہوں نے اس ٹائم میں جو ہے اپنی دلیل دکھائی ہے تفسیر میں, تو اس تفسیر میں تو بھائی ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے. انہوں نے تفسیر میں کیا دکھایا؟ جو ہدایت کو چھپایا. میں نے دکھا دیا کہ ہدایت کو کس نے چھپایا تھا, ہدایت کو تو انہوں نے چھپایا تھا. رہی بات مطلب انہوں نے جو ہے پیش کیا تھا جو ہے جناب عمر کو, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا تھا جناب عمر کو. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو کہا کہ یہ ہم پر حجت نہیں ہے, یہ ہم پر یہ نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ قرآن کی آیت, یہ تفسیر کس پر لاگو ہوتی ہے پھر؟ یہ تم بتاؤ گے مجھے. خیر ابھی تمہارے پاس ریٹرن نہیں رہی, میں ہی بتا دیتا ہوں تمہیں کہ یہ کس کے اوپر لاگو, یہ تمہارے خلیفہ ثانی کے اوپر لاگو ہوگی. صحیح ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ قرآن ہم پر حجت ہی نہیں ہے, یہ کافی نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اماموں نے نا تمہیں کمتر سمجھا, یہ نہیں سمجھا. انہوں نے صحیح کیا. انہوں نے کیوں صحیح کیا؟ کیونکہ اگر یہ قرآن تمہارے صحابی کے ہاتھوں آ جاتا, تمہارے دیگر صحابی کے پاس جو ہے وہ آ جاتا, تو وہ کیا کرتے؟ وہ قرآن کو جلا دیتے. صحیح ہے, وہ قرآن کو جلا دیتے. جیسے یہ والے قرآن کے اندر انہوں نے جو ہے خیانت کی ہے, اس کو بھی وہ جو ہے جلا دیتے. اس کے بعد جو ہے اس نے سلیم بن قیس کی روایت دکھائی ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جنگ نہیں کی, کیونکہ ہم تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ سپاہی نہیں تھے, جنگ نہیں کی. اور پھر یہ بیعت کے جو ہے معاملے میں آ جاتے ہیں. تو اس کو میں بتا دوں کہ جبرن بیعت نہیں ہوتی. جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی تھی وہ بیعت نہیں تھی, وہ فورسفل بیعت تھی. اور فورسفل بیعت نہیں ہوتی. یہ اگر تمہارے اندر عقل ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فورسفل بیعت نہیں ہوتی. تو یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, پھر یہ دوبارہ وہی باتیں دہرا رہے ہیں کہ جناب سیدہ کو یہ پھر جو ہے نا اس نے ایک دنیاوی مثال دی. تو بھائی تم نے دنیاوی مثال دی ہے, اس میں وہ ہونا تھا, کیونکہ یہ ایک اللہ کے مطلب نظام چل رہا ہے. تو یہ ایک اگر نظام چلتا ہے نا تو وہ چل ہی رہا ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے. جاہل آدمی, اگر تمہارے اندر عقل ہو تھوڑی سی بھی, تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے, وہ چل رہا ہی ہوتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے اس نے کہا کہ قرآن میں جو ہے کانٹراڈکشنز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ ایک آیت میں جو ہے یہ آ جاتا ہے, دوسری آیت میں وہ آ جاتا ہے. یہ کیا بونگیاں مار رہے ہو تم یہ کہو, تم نے سیدھا یہ بولا ہی نہیں کہ کانٹراڈکشن آتی ہے, تم نے تضاد بولا ہی نہیں, تم نے جو ہے باتیں گھما کے یہ بولا ہے کہ قرآن میں جو ہے تضاد ہے اور سب قرآن کی آیت جو ہے ملا کے دیکھنی پڑتی ہے. کیا بھائی تمہارے آرگیومنٹس ہے, واہ. رہی بات, تم نے کہا کہ جو ہے ولایت ثابت نہیں ہوتی, اس سے یہ نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی. کیسے ولایت ثابت نہیں ہوتی؟ میں نے جو تمہیں 2 آیتیں دکھائی ہیں ولایت کی, وہ کیوں نہیں ثابت ہوتی؟ یہ جو ہے بار بار ولایت کی گواہی آئی ہے. تم نے دکھایا ہے نا کہ گدیر خم کے ساتھ ساتھ یہ والی ولایت کی گواہی بھی آئی, جو رکوع کے حالت میں جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ دی تھی, یہ بھی ایک گواہی ہے. اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ شادیوں کے ریلیٹڈ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میں اور انبیاء میں ایک فرق ہے, ایک کنڈیشنز ہے. صحیح ہے, تو وہ میں نے بتایا نا کہ بھائی فرق ہے. صحیح ہے. اور اس نے کہا کہ جو ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ افضل نہیں ہے, مگر وہ جو ہے آپ نے ان کو گھٹا دی ہے. صحیح. تو میں نے کہا ہے کہ نبی انبیاء میں فرق ہوتا ہے. صحیح ہے, ان میں ایک فرق ہے کہ وہ انبیاء ہیں اور وہ امام افضل ہیں. صحیح ہے, امام افضل ہیں, اور انبیاء کا جو درجہ ہے وہ الگ ہے. جیسے وہ بنے تھے وہ الگ ہے, تو اس میں بیچ میں کنڈیشنز ہیں. امام نہیں بن سکتے وہ, کیونکہ اس میں جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں. میں نے جو تمہیں بیان کی, جو تم نے خود بیان کی ہے کنڈیشنز. صحیح ہے, میں نے نہیں بیان کی, تم نے خود بیان کی ہے وہ جو ہے کنڈیشنز, کہ شادیاں جو ہیں وہ زیادہ کر سکتے ہیں, یا یہ کنڈیشنز میں آتی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ نہیں, یہ ان کی کنڈیشنز میں آتی ہے. ایک کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ یہ نہیں بن سکتے, کیونکہ ان کی ایک جو ہے کنڈیشن ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ بننے میں کنڈیشنز ہے جو کہ وہ نہیں لاگو ہوتی. پھر اس نے وہ دکھایا بصائر الدرجات, تو میں نے اس کا قرآن سے جو ہے وہ رد کر دیا. صحیح ہے. پھر اس نے وہ کہا قرآن میں کانٹرڈکشن ہے, قرآن میں تضاد ہے. یہ تم بونگیاں مار رہے ہو اپنی طرف سے کہ دوسرا شان نزول دکھاؤ, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ. بھائی جب میں نے تمہیں دکھا دیا الکافی کی روایت, وہ جو ہے قرآن سے استدلال تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ یہ جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے قرآن میں یہ فرمایا, اوپر سے کہہ رہا ہے کہ پھر جو ہے دوسرا قرآن بھی دکھاؤ, شاید اس میں کچھ الگ ہو, یہ ہو وہ. تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے؟ جب میں نے تمہیں ایک چیز بولی ہے اور میں نے کہو تو میں دکھا بھی دیتا ہوں تمہیں کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ ہم پر جو ہے حجت ہے. صحیح, مگر وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کے ساتھ حجت ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے اس نے جو بونگیاں ماری ہیں, میں نے جو ہے جو میں لکھ سکا وہ جو ہے میں نے بیان کی ہے, اور جو اس کی بونگیاں ہیں اگر کوئی مجھے مائک اوپن کر کے بتا سکتا ہے کہ میں نے وہ ساری نہیں لکھی.
جواب میں نے تجھے الحمدللہ سے سارے دیے، تم بتا نہیں رہے نا اب کہ کیونکہ میں نے سارے جو ہے نا چیزیں نہیں لکھی، سو تم بتا دو اور تم نے کیا بولا ہے۔ ریکارڈنگ آپ کو دے دیں گے، آپ کی اول سے آخر تک ساری ریکارڈنگ کی اب؟ اچھا اب جو ہے تم بھاگ رہے ہو، پتہ نہیں کیوں۔ بتاؤ نا آگے تم نے کیا کیا تھا، میں لکھنا بھول گیا، تم بتاؤ کیا لکھا بولا تھا آگے، تم ڈر رہے ہو۔ جو تم نے بتا دیا وہ میرے اندازے سے کافی شافی ہے، کیونکہ میں نے جو چیزیں اعتراض رکھے تھے وہ الحمدللہ اس کے تو جواب مل گئے ہیں تمہیں، اس کے جواب مل گئے ہیں تمہیں، آگے تم بتا نہیں رہے خود۔ چلو ڈبیٹ اینڈ ہوتی ہے کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے نا ہوں جب آئے گی تو اسکالرس کے کول سے تم بیان کرتے ہو جاہل آدمی، اور تمہیں کچھ آتا ہے؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہم پر حجت ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں کیا چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل بیت۔ اچھا ہاں تو تم اسکالرس کے کول کیوں بیان کر رہے ہو جاہل؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پہلی بات یہ بتائیں جی، نہیں یہ تم مجھے آگے کی باتیں بتاؤ، ٹرن میری چل رہی ہے اور لاسٹ ٹرن ہے یہ پہلی بات۔ نہیں آپ وہ تو ہوگی نا، آپ نے یہ بتایا کہ قرآن اور اہل بیت حجت ہے۔ نہیں تم بات کیوں گھما رہے ہو، تم میری بات کیوں نہیں بتا رہے کہ تم نے کوئی آگے یہ دیکھو اب ساروں کے مائک بندے ہیں، جو اعتراض اٹھا رہے تھے کہ بھائی یہ تم بولنا بھول گئے، یہ تم بولنا بھول گئے، اب ساروں کے مائک بندے ہیں، مجھے تم ساروں نے بتانا ہے کہ میں کیا بولا ہوں۔ رکو رکو، اس کا چیلا بتائے گا۔ ابو یوسف بتاؤ کہ کیا بولا ہوں میں۔ چھوڑ دے یار بیچارے۔ دیکھو دیکھو ڈر رہا ہے۔ اور وہاں پہ سلیح بن قیس کی روایت میں اعتراض یہ ہے کہ مولا علی نے بچایا کیوں نہیں اور کہہ رہا سیدہ فاطمہ بن جائے۔ ابے یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ابے تو اوے چول آدمی تجھے سمجھ آئے تو میں بولوں نا، تجھے سمجھ آئے تو میں بولوں نا، تمہارے اندر اگر دماغ ہوتا تم سننی ہوتے، تمہارے اندر اگر دماغ ہوتا تو سننی ہوتے تم، جاہل آدمی، بچوں والی باتیں کر رہے ہو، خسرا۔ ہاں ریڈی لگاؤں تمہاری، آ جاؤ تم لگاتے ہیں تمہاری۔ عجیب میرے منہ سے تم غلط سن لو گے، پھر تم رو گے کہ مجھے گندی گندی گالیاں دی ہیں، مجھے یہ کہا ہے، مجھے یہ کہا ہے۔ تم جہالت تمہاری شیخ کی ہے، تو یہ جو تمہارا جاہلوں کا شیخ ہے اس کی ہے، نہ ہی اس نے آگے کی باتیں بتائی ہیں، کیونکہ میں باتیں بول گیا، میں نوٹ کرنا بھول گیا۔ صحیح ہے، جو میرے سے ہو سکا، جو یہ رہ گئی ہیں باتیں، صحیح ہے۔ تو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو سمجھ ہی نہیں سکتا، تیرے اندر وہ عقل ہی نہیں ہے۔ اب اگر تیرے پاس ہمت ہے نا، تیرے میں ہمت ہے تو یہ تو ساری ریکارڈنگ مجھے دے گا، اگر تیرے میں ہمت ہے۔ تو نے باتیں گھمائی ہیں اور تو نے کیا کی ہے، نہ ہی تو نے ایک دلیل دکھائی ہے، نہ ہی تم نے کچھ کیا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ میں دلیل دینے کے قابل ہوں، میں ساری دلیل دکھاؤں گا۔ میں نے نہیں کیا میوٹ، دماغ کی طبیعت، چیخنے سے تم مناظرے جیتتے ہو ہیں۔ نہیں تم مجھے یہ بتاؤ تم میری باتیں کیوں کاٹ رہے تھے؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ آگے کی، چلو آگے کی باتیں کوئی نہیں رہ گئی نا، سنو آگے کی باتیں کوئی نہیں رہ گئی نا، سنو آگے کی باتیں کوئی نہیں رہ گئی نا، او بھائی بات سنو جاہل آدمی، آگے کی باتیں کوئی نہیں رہ گئی نا، بس پھر اینڈ کرتے، تمہارا تو موڈریٹر بھی بھاگ گیا۔ کیسے بات رہ گئی؟ ٹرنس ختم ہو گئی تھی، پہلی بات ٹرنس ختم ہو گئی تھی، اور میں نے مائک اس لیے اوپن کیا کہ تمہیں بتانا تھا کہ میری کیا کیا چیزیں رہ گئی تھی۔ تم نے جواب بتاؤ۔ ابے تو جا اس کا چہل ہے، تو وہی ہے نا جو ڈی ایم میں آ کے کہتا ہے بھائی یہ ذرا بتانا اس کا کیا مطلب ہے، دکھاؤں ابھی سب کے سامنے دکھاؤں؟ ہاں صحیح ہے، بس ختم ہو گئی ہے بھائی۔ اچھا الحمدللہ سے بھائی مناظرہ ہو چکا ہے، صحیح ہے، اور 5 جو ہیں ٹرنز اس نے جو کہی تھی وہ 5 ہم نے الحمدللہ سے کی ہیں۔ اب یہ آگے جو بونگیاں مارتا رہے مارے، میں پھر الحمدللہ جو ہے جیت۔ اچھا بات سنو نا یار، ایک کام کرو تم۔ نہیں میں نازویوں کے کام نہیں کرتا، جاؤ دفعہ، میں کرتا ہی نہیں ہوں نازویوں کے کام۔ اپنا مذہب ہی پڑھ لے یار، اپنا مذہب تو نے اپنا مذہب پڑھے؟ ٹیلی گرام سے سکینز اٹھانے والے جاہل شخص، تو نے اپنا مذہب پڑھا ہے؟ جاہل آدمی۔ چلیں میں
ابے تو وہاں آ گیا اوے مویش آدمی مویش آدمی مویش آدمی ہاں وہ جبرن بیت نہیں ہوتی جاہل آدمی مائک بند کر کے بیٹھو اور اپنی جاہل پن جو ہے نا اپنی میں نے میوٹ نہیں کیا صحیح ہے ابو جعفر بھائی سنو ابو جعفر بھائی آپ ان کو یاد میں تو جا رہا ہوں صحیح ہے یہ اب یہ گستاخی کریں گے صحیح ہے میں بس ایک ویڈیو بنا لوں جو تم کر رہے ہو مجھے پتا ہے اور یہ جو دیکھو پہلی بات سنو مناظرہ ہو چکا ہے صحیح ہے اور 5 ٹرن ہو چکی ہیں اب میرا یہاں رہنا بہتر نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں تم لوگ گستاخیاں کرو گے اور یہاں تم گالیاں نکالو گے جو کہ تمہاری تربیت ہے صحیح ہے میں کک کروں گا تو تم رو گے نا تبھی میں کک کروں گا تم رو گے مجھے پتا ہے نہیں میں جاہلوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا یہ پتا نہیں میں قمر عباس شامی کے ساتھ 1 گھنٹہ 15 منٹ کیسے بیٹھ گیا وہ مجھ سے ہی پوچھو یہ جاہل آدمی ہے اس کی بونگیاں میرے سے پوچھو تم سے زیادہ اس نے بونگیاں ماری ہیں تم سے زیادہ اس نے بونگیاں ماری قمر تیرے سے پوچھ نہیں ہے میرا نام بونگی میرا نام بونگی نہیں ہے میرا نام ابو السنی اسپیکس ہے چلو اللہ حافظ یا علی مدد اللہ حافظ یا علی مدد او بھائی نہیں ان کو کک نہ کریو یہ پھر نا جو ہے روئیں گے صحیح اور اسٹوری پہ روئیں گے پھر کہیں گے ڈونیشن دے دو ہمیں ڈونیشن دے دو ہم کورس کروائیں گے کورس کے نام پہ خود کو کچھ نہیں آتا کورس کروائیں گے شکل ہے لعنت ہے تم سب کے اوپر لگاؤ بھائی تم لگاؤ دیکھو ہاں اچھا مناظرہ ہو چکا ہے تو میں کیا کروں گا ادھر بیٹھ کر مناظرہ تو ہو چکا ہے کیوں 5 ٹرنز رکھی تھی تم ساری ریکارڈنگ دو مت میں نے کہا تھا میں نے 5 کہا تھا 50 نہیں رکھی میں نے 5 رکھی تھی جاہل آدمی 5 رکھی تھی میں 50 بھاگ رہے ہاں ابے 5 ٹرنز کی بات ہوئی تھی چومو آدمی او بھائی سنو ہمت ہے تو ریکارڈنگ لا کے دینا سنو میں ریکارڈنگ بھائی لگانا صحیح ہے مناظرہ اینڈ ہو چکا ہے اور اسٹوری تمہیں لگانی ہے لگانا صحیح 5 ٹرنز کی بات ہوئی تھی ہو گئی ہیں او بھائی جاؤ دفع ہو بھائی